بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، 7واں پارہ اس کا خلاصہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ 7ویں پارے میں دو بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے اختتامیہ پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ سورہ انعام کا ابتدائیہ ہے۔ سورہ مائدہ کے اختتامی حصے میں 3 باتیں ہیں۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات الہی کو سن کر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ حلال و حرام کے چند مسائل یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے از خود چیزوں کو حلال نہیں کرنا اور از خود آپ نے چیزوں کو حرام نہیں کرنا، بلکہ جن چیزوں کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کہا ہے وہ حرام رہیں گی اور باقی جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال رہیں گی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کا جو ہے تو اس مقام پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، تبلیغ، ان کے سوالات وغیرہ کو سامنے رکھ کر یہاں پہ قیامت کا جو ہے تو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کے ابتدائی حصہ ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ سورہ انعام کے ابتدائی حصے کی جو 3 باتیں اس مقام پر ذکر کی گئی ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ پورے کے پورے دین کا خلاصے کے طور پہ اگر یہی تینوں باتوں کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ اور ہم خود بحیثیت مسلمان اور ایک امت کی جو وحدت اور یگانگت ہے وہ بھی بنیادی طور پر ان تینوں چیزوں کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے اور ملتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے توحید، کہ اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے مختلف اور خوبصورت پیرائے میں یہاں پہ اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل و براہین جو ہے تو پیش کیے گئے ہیں۔ دوسری بات رسالت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تقریباً 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کا ذکر بھی یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہاں پہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور جنت اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے مکالمے اور ان کی گفتگو، اور بالخصوص جو مشرکین ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے ساتھ لے آؤ جن کو دنیا کے اندر تم نے خدا کا شریک بنایا، انہیں تم بلاؤ اور ان کے ساتھ بھی کچھ مکالمے کی صورت تاکہ بن سکے۔ تو قیامت کا، رسالت کا اور توحید کا اس مقام پہ ذکر کیا گیا، اور بلا شبہ یہ وہ 3 بنیادی عقائد ہیں کہ جن پہ مسلمانوں کی ایمانیات کی، عقائد کی جو ہے تو بنیاد ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر و دیوار کج۔ تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اگر یہ 3 عقائد بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، عمدہ ہوں گے تو یقیناً معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔